मुस्तफ़ा मजाज और आपके जाने पहचाने शहर के डॉक्टर महबूब साहब हमें इस सम्मान से मुखातिब कर रहे हैं। ये महफिल अखबार शनासी की 1038वीं नशिस्त है जो 20 साल से जायज़ है। यहाँ आप जब बैठकर ये खिताबात सुन रहे हैं तो आपको अंदाजा है नहीं मालूम नहीं कि बैरूनी तौर पर ये दिखाए जाते हैं। इन महावरी की तफसीलात से लोग वाकिफ होते हैं और बेचैनी से मुंतज़िर भी होते हैं। हमारे 3 महाफिल आपको हाल मालूम है। एक तो शरई इंफॉर्मेशन सर्विस है, दूसरे तारीख इस्लाम है और तीसरे ये वाशिंगटन यहाँ पर विजिटर आए थे बाहर से, तो उन्होंने ये कहा था कि सर शायद दुनिया के किसी मुल्क में इतनी महाफिल अखबार के नाम से हुई और इतनी पाबंदी से हो रही है कि तमाम आप के ताउन का नतीजा है। अलबत्ता मौजूदा हालत के पेश नज़र आज आपको पता है आज नहीं करा है कि मदरसे में दिए गए। अब ऐसे में हमारे बड़ी जिम्मेदारी आए होती है, लिहाजा हम पहली से हमेशा रमज़ान में मदद करते थे, लेकिन पहली तारीख से ही यानी अगले महीने की पहली तारीख से ये महाफिल बंद रहेगा और फिर बाद रमज़ान के जैसे भी हालात हो महाफिल का सिलसिला जारी होता है। तो आज का जो उन्वान है इक़बाल और मुस्तफ़ा मजाज। अभी मुस्तफ़ा मजाज साहब कौन थे कि मुस्तफ़ा मजाज साहब हमारे पास के बहुत बड़े स्पीकर थे और इनको ऑल इंडिया खिताब से भी नवाजा गया था, अवार्ड दिया गया था इनको सेंटर से और ये फारसी के कलाम के मुतरजम रहे हैं। तो उनके बारे में आप सुनेंगे कि मुस्तफ़ा मजाज की शख्सियत कैसी थी और इक़बाल से अवार्ड का मुकाबला का कितना वसी था। आज ये महफिल 1038वीं नशिस्त है और बरोज़ 24 मार्च 2021 मुताबिक 10 शबान 1442 हिजरी बरोज़ 4 शबा 12 सितंबर मस्जिद आलिया जामे मस्जिद आलिया का कौम की और मैं डॉक्टर रूफ खान के बारे में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा कि यहाँ पे रूफ खान साहब की जो शोहरत है, जो उनका मुतालिया है इक़बाल के ऊपर, वो बैनुल-अक़वामी तौर पर माना गया है और इसलिए मैं ज़्यादा कहे बगैर उन्हें दावत का खिताब देता हूँ कि वो आज अपने दिए हुए उन्वान इक़बाल और मुस्तफ़ा मजाज से हमें रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात मुहतरम, जैसा कि ऐलान किया गया है, आज मेरा मौज़ू है इक़बाल और मुस्तफ़ा मजाज साहब। आप हज़रात बहुत अच्छे अंदाज में बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं, जानते ही हैं। मुस्तफ़ा मजाज साहब यहाँ महफिल इक़बाल शनासी में कई लेक्चर्स दे चुके हैं और इक़बाल अकेडमी में भी उनके लेक्चर्स हुआ करते थे और उनकी काफ़ी खिदमत हैं। तो मैं यहाँ इक़बाल के हवाले से मुस्तफ़ा साहब ने जो कुछ खिदमत अंजाम की हैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ। और माहिरीन इक़बालियत की तो हैदराबाद में कभी कभी नहीं हुई। जैसा कि आप जानते हैं, किशन प्रसाद से लेके मुस्तफ़ा मजाज तक इक़बाल के चाहने वालों की एक कहकशां है हैदराबाद में। और इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि हैदराबाद वालों को इक़बाल से बड़ी अक़ीदत रही है और इक़बाल को भी हैदराबाद से बहुत खुश रहा। वो चाहते थे कि यहाँ कुछ खिदमत अंजाम दें, हाईकोर्ट के जज बन जाएँ, ये सब, मगर वो हो नहीं सका। बहुत कोशिशें कर लेने के बावजूद ये रेल मंडी नहीं चढ़ी। आप हैदराबाद में, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, बहुत सारे लोग माहिरीन इक़बालियत गुजरे हैं
جیسے مولوی عبدالحق، انہوں نے بھی اقبال کے مطابق مضامین لکھے، نمبر نکالے، اردو جو رسالہ نکالتے تھے اس کا نمبر نکالا۔ ہمارے یہاں پروفیسر غلام دستگیر رشید تھے جو اقبال کے بڑے ماہر تھے، جو ماہرین اقبالیات میں شمار ہوتا تھا، ان کا کتابیں لکھی انہوں نے۔ پچھلے لیکچرز میں نے ان کی 3-4 کتابوں کے حوالے سے بات بھی کی تھی۔ اور ہمارے بہادر اعظم جو باضابطہ اقبال کے کلام کا درس دیا کرتے تھے اپنے گھر بیت العمر میں۔ خلیفہ عبدالحکیم اور عزیز احمد بھی ہمارے یہاں حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر تھے۔ پرنسس گورا شہبال کے سیکرٹری بھی رہے، تو ان کی کتاب اقبال نئی تشکیل شائع ہوئی ہے، وہ بھی حیدرآباد کے رہنے والے۔ 1947 میں ان کی کتاب چھپی اقبال نئی تشکیل۔ باضابطہ میں نے عزیز احمد اور اقبال کے موضوع پر ایک لیکچر بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ تصدق حسن تاج، ڈاکٹر رضی الدین، ولی الدین، ڈاکٹر یوسف حسین خان صاحب، یوسف حسین خان کی روح اقبال یہیں حیدرآباد میں شاید یوسف حسین خان یہیں رہتے تھے۔ اور بلبل ہند سروجنی نائیڈو کو بھی اقبال سے بڑی عقیدت تھی، لندن میں ان سے ملاقات ہوئی، یہاں بھی وہ پہنچاتی تھی وہ اقبال کو۔ اس کے علاوہ جو شاعر گزرے ہیں سکندر علی مجید، مخدوم محی الدین، ساجدہ خان، محمد علی مائکہ شمار، انہوں نے خراج عقیدت اقبال کو پیش کی۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اقبال سے عقیدت کا سلسلہ کبھی موقوف نہیں ہوا، اور اس سلسلے کی ایک کڑی ہمارے مستر مجاز صاحب ہیں۔ مستر مجاز صاحب نے اقبال کے فارسی کلام کا منظوم اردو ترجمہ کیا۔ حیدرآباد سے اقبال کے 4 شاہکار جو ہیں، جاوید نامہ، پیام مشرف، ارمان مزاج اور پس روایت کرد ہے اقوام شرق، یہ جو 4 شاہکار ہیں، اس کا منظوم ترجمہ کرنے والے حیدرآباد سے واحد شخصیت ہمارے مستر مجاز صاحب۔ ماہرین اقبالیات کچھ اور بھی ہیں، جیسے مسلح الدین صادقی صاحب ہیں، اور ابو محمد مسلح صاحب ہیں، ڈاکٹر یوسف کمال صاحب نے بھی یہاں کے لیکچر دیے، ڈاکٹر فخر عالم یونیورسٹی عبدالفتاح کو لکھنؤ یونیورسٹی میں برسر خدمت میں منتقل سے پہلے یہاں ان کے کئی لیکچرز تھے۔ تو مستر مجاز صاحب، سب سے پہلے مستر مجاز صاحب کا جو منظوم ترجمہ آیا وہ پس روایت کرد ہے اقوام شرق، یہ اس مثنوی کا آیا، یہ 1975 کی بات ہے۔ اور مستر مجاز صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ بڑے قریبی روابط سے ان کے تقریباً ہم روز ملا کرتے تھے ایک زمانے میں، اور یہاں شروفہ کے دفتر پہ ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، یوسف کمال صاحب، مستر صاحب، میں یہ سب جمع ہوتے تھے۔ تو مستر صاحب نے بتایا کہ چونکہ ان کا نام غلام حسین رضوی ہے، سید غلام حسین رضوی، تو یورپی اکیڈمی والوں نے پس روایت کرد ہے اقوام شرق کا جو ترجمہ طلوع مشرق کے نام سے شائع ہوا تھا، اس کو انعام سے بھی نوازا۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ میرے نام کی برکت سے یہ ملا ہے، ورنہ یوپی والے مجھے کیا جانتے ہیں۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ مستر صاحب بہت قلندرانہ مزاج، بڑی بے نیازانہ زندگی گزارتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو منوانے کی کوشش ہی نہیں کی، عجیب بے نیاز آدمی تھے، اللہ مغفرت کرے، اور بڑے اچھے شاعر تھے، بہت اچھے شاعر، زبان و بیان پر بڑی دسترس، چاہے وہ اردو ہو، فارسی ہو، انگریزی ہو۔ تو یہ جو ترجمہ ہے یہ سب سے پہلے آیا، اس کے بارے میں ان کے ایک دوست ہیں ضیاء الدین شکیب لندن، تو انہوں نے اس کا پیش لفظ لکھا، یہ پس روایت کرد ہے اقوام شرق کا پیش لفظ لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانوی ملوکیت نے نہ صرف مشرق کی سیاسی قوتوں کو مغلوب کر لیا تھا، بلکہ اپنے ساتھ وہ ایک نظام فکری بھی لائے جس کی تابانی کے آگے مشرقی علوم جو ایک عرصے سے جامد ہو کر رہ گئے تھے غیر سودمند اور ناقابل عمل محسوس ہونے لگے۔ اس میں شک نہیں کہ بعد مشرقی مفکرین نے برطانوی فکر اور اصطلاح میں غلبہ کے مقابلے کے لیے کمر باندھی، اور ایسی سب سے پہلی تحریک وہابی تحریک تھی، انگریزوں کے خلاف اٹھنے والی۔ ضیاء الدین شکیب نے اس کے پیش لفظ میں لکھا، جو سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید اس کے
سرکردہ لیڈرز تھے ان کی صحیح پذیرائی نہیں ہو سکی، ان کا ساتھ نہیں دیا جا سکا۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ لوگ کٹر مسلمان تھے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید پکے مسلمان، اور ایسی بڑی بڑی گاڑی، نمازی، پرہیزگار، زکوٰۃ اور صدقات کے قائل، لوگوں کو مائل کرنے والے۔ افغانستان میں جا کے کچھ اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تو وہاں کے سرداروں نے پہلے تو ساتھ دیا، پھر بعد میں بولے یہ کیا مصیبت لگا دیا یار، یہ کہاں کی نماز، یہ کہاں کا روزہ، یہ صدقات، ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر وہ پلٹ کے آئے، پہلے کوشش کی کہ بھائی ایک اسلامی حکومت وہاں قائم کرے کیونکہ تمام مسلمان ہیں، لیکن ان کا ساتھ ان لوگوں نے، سرداروں نے نہیں دیا، خان صاحبوں نے نہیں دیا۔ وہ پلٹ کے آئے، پھر بالا کوٹ کے موقع پر سکھوں سے مقابلہ ہوا تو وہ شہید ہو گئے۔ بالا کوٹ کی جنگ آپ جانتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی اس تحریک کو یہ انگریزوں کے خلاف اٹھنے والی یہ تحریک ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی انگریزوں کے خلاف تھی بھی نہیں یہ لوگ، انگریزوں کے خلاف یہ اتنا انکار کرنے والے، ان کی خدمات کو انکار کرنے، ان کی خدمات کا انکار کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، چھوڑیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اس تحریک میں سب سے زیادہ سرگرم حصہ لینے والے سر سید احمد خان اور راجہ رام موہن رائے، دادا رام موہن رائے، تو ان لوگوں نے بڑی خدمات انجام دی، یہ اس میں شک نہیں ہے۔ یہ ابھی پچھلے دنوں مراسلہ 2-3 دن پہلے شائع ہوا، ایک صاحب نے لکھا کہ بھائی 1857 کے غدر کے بعد جو ہے یہ لوگ آئے، حالانکہ سر سید احمد کا انتقال 1857 کے بعد بہت دنوں تک وہ زندہ رہے اور انہوں نے واقعی مسلمانوں کی خدمت انجام دی، لیکن راجہ رام موہن رائے تو 1833 میں مر گیا، 1857 سے بہت پہلے مر گیا، اس کی خیر کیا خدمت، مگر اس نے ہندوؤں میں ایک انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی، یہ ستی کی رسم وغیرہ کے خلاف اس نے آواز اٹھائی تھی، لیکن خود ان لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، بڑی مشکل سے انگریزوں سے منوانے کی کوشش کی، لیکن انگریزوں نے کہا بھائی تم لوگ تمہاری قوم نہیں مانتی تو ہم کیا کریں۔ بہرحال تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس مثنوی میں مفسر مجاز صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ میں سنا رہا ہوں، فارسی سے سنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہرحال فی الحال کیونکہ ہم مفسر مجاز صاحب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو میں اس میں 2-3 شعر اس مثنوی میں جو مفسر صاحب نے ترجمہ کیے ہیں وہ ہے کہ اس مثنوی میں بھی انہوں نے جاوید نامہ میں جس طرح پیر رومی کو اپنا رہنما بنا کے آسمانوں کی سیر کی اور اس میں بڑے بڑے اکابرین سے وہاں آسمانوں پہ ملاقات ہوئی، فلک مشتری، فلک زحل، فلک قمر وغیرہ وغیرہ یہ جتنے ہیں، تو اسی طرح اس مثنوی میں پس بیعت کرد ہے اقوام شرق میں بھی وہ پیر رومی کا اور اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ تو اس میں پہلا شعر یہ ہے، 2-3 شعر میں سنا رہا ہوں۔ پیر رومی مرشد روشن زمین، پیر رومی اقبال کو پیر رومی مانتے تھے نا، رومی کو، پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی کا امیر، نور قرآن سے ہے روشن جس کا دل، جس کے آئینے سے جامع جم خجل، ہے وہ سوز اس کی نوائے پاک میں، ہے وہ سوز اس کی نوائے پاک میں، جس سے برپا شور میری خاک میں، محرم اسرار ہر جاں ہو گئی، نیند چشم شرف میں تھی جو گئی، رہ یوں ہی مثل خلیل اللہ مست، ہے ہر ایک بت خانے کی قسمت شکست، ہے ہر ایک بت خانے کی قسمت شکست، دولت اقبال کا شعر دیکھیں، دولت عزم و توکل ہے اگر، ہے وہ مومن ورنہ کافر سربسر۔ اقبال نے جو کہا ہے اس کا ترجمہ مفسر صاحب نے بہت اچھے انداز میں کیا ہے کہ دولت عزم و توکل ہے اگر، عزم و توکل، دولت عزم و توکل ہے اگر، ہے وہ مومن ورنہ کافر سر بسر۔ تو اس طرح یہ پوری مثنوی قوم کی ہمدردی، قوم کے ساتھ درد مندی کا ثبوت ہے۔ اقبال کی جو فارسی مثنوی تھی اس کا بہترین ترجمہ مفسر مجاز صاحب نے کیا۔ آئیے اس کے بعد چلتے ہیں ہم، اور ایک کتاب ہے ان کی ارمغان حجاز، اقبال کی ایک آخری کتاب ہے ارمغان حجاز۔
کیونکہ اقبال کے انتقال کے اس کے بعد یہ شائع ہوئی منظر عام پر آئی. اس میں آدھا حصہ اردو میں ہے اور آدھا حصہ فارسی میں ہے. تو جو فارسی حصہ ہے اس کا ترجمہ کیا مستر مجاز صاحب نے، اور اس کے ترجمے کے بارے میں یہ 1977 میں شائع ہوئی. بس جب اقوام اشرف 1975 میں آئی منظر عام پر، اس کے 2 سال بعد 1977 میں یہ ارمغان حجاز شائع ہوئی. یہ ارمغان حجاز اصل میں اقبال کی صدی تقاریب کے موقع پر آئی، کیونکہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے اور یہ جو ہے 1977 میں یہ کتاب منظر عام پر آئی، ارمغان حجاز. ارمغان حجاز میں اس کے پیش لفظ میں مستر مجاز کے بہت قریبی دوست مسلم الدین سعدی صاحب، بڑی بہترین شخصیت، بڑی بہت اللہ ان کی مغفرت کرے، بہت یہاں بھی ان کے خطابات ہوئے ہیں اور مجھے ان سے بڑی عقیدت رہی ہے. مسلم الدین سعدی صاحب بڑے احترام سے میں نام لیں. تو اقبال کی مسلم الدین سعدی صاحب نے اس کتاب ارمغان حجاز کے پیشلفظ میں لکھا، اقبال کی فارسی شاعری میں ارمغان حجاز کی اہمیت صرف اس اعتبار سے نہیں کہ یہ ان کی آخری کتاب ہے، بلکہ اس کے موضوعات بھی اس کو اہم بناتے ہیں. ارمغان حجاز کے جو موضوعات ہیں وہ بھی اس کتاب کو اہم بناتے ہیں. اقبال کا وہ ذہنی سفر جو مشرق و مغرب کی علمی اور فکری وادیوں سے ہی نہیں گزرتا، بلکہ جو انفس و آفاق کے مشاہدات کا شاہد بھی ہے، ارمغان حجاز میں اپنی سمت اور منزل کو متعین کرتا ہے. اسرار خودی نقطۂ اقبال کی سب سے بڑی کتاب اسرار خودی ہے. تو اسرار خودی اقبال کی فکر کا آغاز ہے، تو ارمغان حجاز اقبال کی ساری فکری زندگی کو سمیٹنے والی رداعت ہے. جاوید نامہ ان کے افکار کی معراج ہے، تو ارمغان حجاز اسی معراج فکر کی وہ تجلی ہے جہاں اقبال عشق رسالت عام کی تکمیل کی آرزو سے سرشار ہیں. یہ ساری صاحب نے لکھا. اور ایک تو شعر بھی انہوں نے دی ہے جو مفسر صاحب کے ترجمہ کرنا ہے. اشعار ہیں، وہی پیری رواں ہوں سوئے یثرب، مدینہ کا پہلا نام تھا یثرب، اصل میں طیبہ کہنا چاہیے. یثرب تو پرانے زمانے کا نام ہے اور وہ اس کو مطلوب سمجھا گیا. وہی پیری رواں ہوں سوئے یثرب، نوا کر ہے سرور عاشقانہ، بوقت شام جیسے کوئی طائر کرے صحرا میں فکر آشیانہ. کیونکہ اقبال کی آخری زندگی کا آخری دور تھا، تو اس واسطے وہ کہہ رہے ہیں کہ بوقت شام جیسے کوئی طائر کرے صحرا میں فکر آشیانہ. تو یہ اچھا، اس میں یہ اس کا ترجمہ مفسر صاحب نے بڑی روانی سے اور بہت اچھے انداز میں کیا. ایک تو اس بات کی کوشش کی ہے کہ اصل مضمون خود اقبال کے اسلوب میں ادا ہو، اور دوسرے اردو زبان کے مزاج اور محاورے کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے. اقبال کی جو زبان ہے اس کا اچھے سے اچھا ترجمہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اردو زبان پر بھی دسترس ہو. اور مستر مجاز صاحب ایک اہل زبان کی طرح اردو بولتے تھے، بہت اچھی زبان بولتے تھے. چاہے ان کی تحریر لیجیے، ان کے جو مضامین ہے، ان کی شاعری بھی جو ہے متوازات شاعری، اس پر بھی میں 1-2 منٹ میں بات کروں گا بعد میں. تو مستر صاحب زبان و بیان کے بڑے پکے تھے، بہت اچھی زبان بولتے تھے، تو ان کا ترجمہ بہت اچھا ہے مستر صاحب کا. اور جہاں دیکھیے کوئی انسان، دنیا کا کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو باتیں رہ ہی جاتی ہیں. یہ بات ایک مصدقہ بات ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. مستر صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، لیکن کہیں کہیں کچھ جھول بھی ہے. میں ایک اچھی چیز کی طرف اشارہ بھی کروں گا. تو مستر صاحب نے کیا کیا، جہاں جہاں اقبال نے نہیں انکاری پہلو اختیار کیا تھا، وہاں انہوں نے ترجمے میں ایجابی اور مثبت انداز اختیار کیا، مگر ترجمے پر آنچ آنے نہیں دی. یہ مسلم الدین سعدی صاحب کی ریڈنگ ہے مستر صاحب کے ارمغان حجاز کے ترجمے کے سلسلے میں. اور اس سے پہلے یعنی ارمغان حجاز سے پہلے دو ترجمے اور آ چکے تھے، ایک تو عبدالرحمن طارق کا اور ایک لکھنؤ کے بشیش پر پرشاد منور لکھنوی. یہ دونوں کا ترجمہ آ چکا تھا، لیکن مستر صاحب نے کہا کہ نہیں، میرا ترجمہ پہلے ہے اور بشیش
بشیش پر پرشاد منور لکھنوی کا ترجمہ بعد میں آیا، کیونکہ یہ 1977 میں آ چکا تھا، وہ بشیش پر پرشاد منور لکھنوی کا 1978 میں آیا۔ یہ مستر صاحب نے اپنے طور پہ اپنے ترجمے کے سلسلے میں دیکھا، اب وہ تحقیق کرنے والے کی نظر ہے، میں نے نہیں دیکھا بشیش پر پرشاد کا ترجمہ میری نظر کے سامنے نہیں ہے، وہ میں نے دیکھا بھی نہیں۔ تو یہ اب ہم آج اس پر ارمغان حجاز کے یہ سلسلے میں مستر صاحب نے عرض مترجم کے نام سے جو چند جملے لکھے ہیں میں وہ عرض کرتا ہوں کہ ارمغان حجاز آخر ہے کیا۔ اس عرض مترجم مستر صاحب کی زبانی سنیے کہ ارمغان حجاز اقبال کا ذہنی سفر نامہ حجاز، ذہنی سفر نامہ حجاز، ارمغان حجاز جو کتاب ہے ایک ذہنی سفر نامہ اقبال کا۔ علامہ کی سب سے بڑی تمنا یہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوں، مگر خرابی صحت کے باعث یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ آخری دور کی بات ہے نا، تو یہ ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ یہ سفر انہوں نے ارمغان حجاز کی شکل میں ذہنی طور پر طے کیا۔ وہ اس ذوق سفر سے اتنے سرشار ہیں کہ ذات باری سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ خوشی سے تو اپنی محفل سجا لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اقبال کہہ رہے ہیں خوشی سے تو اپنی محفل سجا لے، میرے سر میں تو دوست کا سودا سمایا ہوا ہے، دوست مانے اللہ کے رسول، اب اللہ میاں سے بنے تو اپنی محفل سجا لے مگر میرے سر میں تو دوست کا سودا سمایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاف کرنا، اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ میاں کو انہوں نے ایک ذیلی حیثیت دی۔ اصل جو میرے بارش شاعر کہتے ہیں نا کہ اللہ کے وحدت میں، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے، ایسی کی بات ہوئی۔ ارے بھائی بنیادی چیز تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول، کیونکہ اللہ کے رسول جو پیغام دینے یہی آئے کہ ایک اللہ کو مانو، وہ اللہ کا بھائی تو اپنی محفل سجا لے، میرے کو تو میرے سر میں سودا سمایا ہوا ہے، یہ بات ذرا مجھے کھل رہی تھی تو میں نے اس کا اظہار کیا۔ اچھا دیکھیے اقبال گولڈ کانفرنس کے سلسلے میں فلسطین گئے تھے، واپسی میں وہ چاہتے تو روضہ مبارک پر جیسا کہا گیا کہ ان کی بڑی دلی تمنا تھی حاضری دے سکتے تھے، نہیں دیا۔ عذر ان کا کیا تھا؟ اقبال کا عذر ان کے خطوط میں، ان کے مضامین وغیرہ میں ہے، نثر میں انہوں نے لکھا، خطوط میں بھی لکھا کہ بھائی میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ گولڈ کانفرنس کا یہ ایک الگ قسم کا سفر تھا، اس کے سفر کے تتمے کے طور پہ اس کو میں جو ہے یہ مبارک سفر بھی انجام دوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہوا۔ اور پھر یہ کہ میں نے تو ایک پہلا عذر تو یہ ہے کہ یہ سفر تو ایک سرکاری نوعیت کا ایک کانفرنس کے طور پہ گیا تھا میں، تو میں اسی سفر کے سلسلے میں یہاں بھی جاؤں یہ مجھے گوارا نہیں ہوا، ایک پہلا عذر۔ دوسرا عذر ان کا یہ ہے کہ میں نے اپنے کچھ عزیزوں سے، اپنے احباب سے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ ہم مل کے چلیں گے مدینے کی طرف۔ اب وہ ان سے میں نے وعدہ کیا تھا، اس بات سے میری غیرت گوارا نہیں کری کہ میں اپنے طور پہ چلا جاؤں۔ یہ دونوں عذر میری سمجھ میں تو نہیں آتے، آپ کی سمجھ میں آتے ہیں تو آتے ہوں۔ ارے بھائی دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، سعودی عرب میں الحمدللہ 2 دفعہ مجھے انڈین ایمبیسی کی دعوت پر مشاعرہ پڑھنے کے لیے جانا پڑا۔ تو ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ شاعروں کو وہ عمرہ بھی کرا دیتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی ہمارے لیے۔ اب میں یہ کہتا ہوں نہیں بھائی میں مشاعرہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں عمرہ نہیں کرتا، میں اپنے پیسے سے آؤں گا بعد میں، یہ تو بے وقوفی کی بات نظر آتی مجھے، معاف کرنا میں بہت بے باکی سے بتاؤں میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے یار، ادنا شاعری ہماری شاعری کیا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اسی شاعری کی برکت سے ایک بڑی نعمت ہم کو نصیب ہو رہی ہے، تو ہم نے عمرہ کر لیا۔ ایک نہیں 2 دفعہ انڈین ایمبیسی کی دعوت پہ گئے، دونوں دفعہ بھی عمرہ کر کے آئے۔ یہ ہمارے پاس کوئی اس قسم کا کوئی اور تو نہیں تھا کہ میں نہیں کر سکتا بھائی میں اپنے پیسے سے ہوں، یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک نوازا، ایک مترقبہ موقع ہے، چلو کر لو، بہت بڑی نعمت ہے بھائی۔ مشاعرے کا مشاعرہ پڑھ لیا، بڑی ماشاءاللہ پیمنٹ بھی اچھا کرتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہراتے ہیں، پلین سے بلاتے ہیں، پلین سے آنا جانا ہوتا ہے۔ اور ایک نعمت یہ ہے کہ عمرہ بہت بڑی نعمت تو یہ ہے، مشاعرے کا تو بس ذیلی، ہمارے پاس تو مشاعرہ ذیلی ہے،
بہت بڑی نعمت تو عمرہ ہے ہمارے لیے، کعبۃ اللہ کی زیارت ہوگی، باب التزم کو پکڑ کے دعائیں کرنے کی نوبت آئی، طواف کر لیا، ارے یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہاں بھائی، ایک نہیں دو دفعہ ملا. تو یہ اقبال اگر اس طرح کا حزن کرتے تو میری یہ حزن مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اچھا، ارمغان حجاز میں اقبال مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کی جو بحر ہے، اقبال کی جو بحر ہے، چھوٹی بحر میں اقبال کہتے ہیں، ان کے پورے خطاب اسی طرح ہیں، تو میں نے اس بحر کا انتظام برقرار رکھا ہے. میں نے بھی اسی بحر میں منظوم ترجمہ کیا ہے. ایک دو تین شعر میں ان کے ترجمہ کردہ پڑھ رہا ہوں. جہاں آخر ہے پیدا کردہ کس کا، ہے اس کا جلوے بے پردہ کس کا، تیرا کہنا ہے شیطان سے حذر کر، بتا مجھ کو ہے وہ پروردہ کس کا. یہ مصطفیٰ صاحب نہیں کر رہے ہیں، اقبال کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کرے. اللہ میاں سے بول رہے ہیں کہ بھائی تم شیطان سے حذر کرنے کی بات کریں، شیطان پیدا کردہ کس کا ہے. یہ اقبال کا شکوہ ہے، ایک شاعرانہ میں ایک طریقہ. اور ایک ہے کہ میرے دل کو ملی ہے ناصبوری، میری قسمت میں ہے قربت کہ دوری، مجھے شیطان کا بھی ہے پاس خاطر، مجھے شیطان کا بھی ہے پاس خاطر، گناہ گاہ گاہ بھی ہے ضروری. ذرا گناہ بھی کر لینا، کیونکہ شیطان کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا. یہ اقبال بول رہے ہیں، مصطفیٰ صاحب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. اب وہ کہاں تک صحیح ہے آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں. اور ایک بڑا زبردست اقبال کا خطا فارسی میں ہے، سرود رفتہ آیت کے نایا آیت، نصیب حد حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگارے ای فقیرے، سرآمد روزگارے ای فقیرے، دیگر دانائے راز آیت کے نایت. اس کا ترجمہ مصطفیٰ صاحب نے بہت اچھا کیا ہے، میں وہ سنا. سرود رفتہ پھر آئے نہ آئے، کہ پھر بات حجاز آئے نہ آئے، اب آ پہنچا ہے میرا وقت آخر، کوئی دانائے راز آئے نہ آئے. یہ بڑا اچھا ترجمہ مصطفیٰ صاحب نے کیا ہے. ارمغان حجاز میں مختلف موضوعات پر قطعات ہیں، موضوعات پر بھی ہے، جیسے خودی، انا الحق، پیام فاروق، رومی، شورائے عرب، صوفی و ملا، فرزند صحرا، دختران ملت، خلافت و ملوکیت، ابلیس وغیرہ وغیرہ بہت ہیں. ان موضوعات پر بھی ان کے قطعات ہیں. مصطفیٰ صاحب نے سب کا ترجمہ کیا ہے، بہت اچھا ترجمہ کیا ہے. اور دیکھیے مصطفیٰ صاحب نے کیا کہا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اسی بحر میں جس بحر میں اقبال نے قطعات لکھے ہیں، اسی بحر میں ترجمہ بھی کروں. یہ انہوں نے کوشش کی ہے اور اچھے ترجمے کیے ہیں. مصطفیٰ صاحب نے علامہ اقبال کے ایک شاہکار جاوید نامہ کا بھی بڑا زبردست ترجمہ کیا ہے، بہت اچھا ترجمہ کیا. جاوید نامہ کتنی شاہکار اور کتنا ضخیم مجموعہ ہے، شاہکار. اس کا منظوم ترجمہ ملینم ایڈیشن اس کا جو آیا 2000 میں آیا، اور اس کے جملہ حقوق اقبال اکیڈمی کو مصطفیٰ صاحب نے دیے. اور یہ اسی ایڈیشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سب سے پہلے بار اول 1981 میں چھپا، پھر 1993 میں منظر عام پر آیا، اب یہ 2000 میں یہ اس کو پوری طرح آیا. اور اس کا انتظام انہوں نے پیر میخانہ اقبال سید عالم خونمیری کے نام کیا ہے. عالم خونمیری صاحب آج جانتے ہیں کہ وہ اقبال اکیڈمی میں ان کے بھی لیکچر ان کو سننے کا موقع ملا. بڑے عالم آدمی تھے، نام عالم تھا مگر تھے عالم. تو پیر میخانہ اقبال سید عالم خونمیری، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے اس کے ساتھ نیچے ایک ہی صفحے پہ انتصاب بھی ہے، نیچے یہ بھی ہے کہ مصلح الدین سعدی، ظہیر الدین احمد اور ڈاکٹر یوسف کمال کی نظر. یہ اقبال مصطفیٰ مجاز صاحب کے قریبی دوستوں میں کا شمار. اینا میری شبل نے جاوید نامہ کا ترجمہ کیا ہے، جرمن زبان میں اس کا منظوم ترجمہ کیا. وہ تو ظاہر ہے جرمن تھی وہ خاتون، جرمنی زبان ان کی اپنی مادری زبان ہے، لیکن ترکی زبان میں اس نے اس کا منصور یعنی نثر میں ترجمہ کیا. جرمن زبان میں تو اس کا ترجمہ انہوں نے منظوم کیا، نظم، لیکن ترکی زبان میں اس کا ترجمہ نثر میں کیا، منصور کیا، نثر میں کیا. تو وہ حیدرآباد تشریف لائی تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، ان کے لیکچر سنے. تو اقبال صاحب کا اس زمانے، مصطفیٰ مجاز صاحب کا اس زمانے میں جاوید نامہ شائع ہو رہا تھا. تو اینا میری شیول اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا رائٹ اپ جاوید نامے کے بارے میں لکھ کے لائی تھی. وہ جب مصطفیٰ صاحب کے ترجمے کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ بھئی یہ ترجمہ شائع ہو رہا ہے،
तो उसने उसमें 2-3 जुमले बढ़ा के वो जो लिख के लाई थी वो है ना, मेरे शिमिल जो कुछ लिखा था वो अंग्रेजी में था, उसी में 2-3 जुमले मुस्तर मजाज साहब के ताल्लुक से कि भाई ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इकबाल के स्कॉलर हैं, फला फला फला, 2-3 जुमले अंग्रेजी में बढ़ा के मुस्तर साहब को दे दिया कि ये आप शाये कर लें अपने पेश लफ्ज़ के तौर पे। तो वो मेरे शिमिल का लिखा हुआ बतौर पेश लफ्ज़ जावेदनामा में मुस्तर साहब के तर्जुमा करता जावेदनामा में शाये हुआ, और उसका अंग्रेज़ी से तर्जुमा किया डॉक्टर यूसुफ कमाल। डॉक्टर यूसुफ यहाँ उनके लेक्चर भी हुए, बहुत काबिल आदमी थे। उर्दू, फारस और अंग्रेज़ी, फारसी तो नहीं आती थी उनको, उर्दू और अंग्रेज़ी पर बड़ी दसरत थी उनकी। शिव कुमार की नज़मों का तर्जुमा भी किया उन्होंने, बड़े काबिल आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। और तो ये जो जावेदनामा है उसमें तमहीद आसमानी, फलक कमर, फलक तारुद, फलक ज़ोहरा, हाँ, और फलक मरीख, फलक मुश्तरी वगैरह वगैरह, जैसा कि फलक ज़ुहल वगैरह, तो इसका भी तर्जुमा मुस्तर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में किया। और एक ख़ास बात ये भी है इस तर्जुमे में, जावेदनामे का जो तर्जुमा है, इसके आखिरी सफ़हात में उन तमाम शख्सियतों का, उन तमाम मकामात का तारुफ दिया है मुस्तर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में। आप पढ़ लें कि भाई ये साहब जिसका जिक्र इकबाल ने किया है फला फलक ज़ुहल में या फलक मुश्तरी में या फलक कमर पर, ये है कौन और ये मकाम कौन सा है जिसका जिक्र इकबाल ने किया है, तो उसका तारुफ हल्का सा मुस्तर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में, जैसा अल्फाज के माने दिए जाते हैं फ़रहंग के तौर पे, इन्होंने मकामात और शख्सियात का बड़ा अच्छा तारुफ आखिरी में करवाया है। आप पढ़ते पढ़ते हुए आप ज़रा आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये शख्सियत कौन है, तो ज़रा आखिरी के सफ़ात आप एक नज़र डाल लें तो आपको पता चलेगा कि अलीम पाशा क्या थे, या जो है बरतर हरी कौन था, ये उसमें तफसीर तो मुख्तसर सा तारुफ है हर एक का, मगर है। अच्छा जाए, अब ये हो गया जावेदनामे का मामला। अब आइए जनाब, अच्छा जावेदनामे मुस्तर साहब ने जावेदनामे में तर्जुमा करते हुए मंसूर हल्लाज की जो तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात है उसमें ज़रा गलत उसमें शाये हो गया है। उसकी तारीख़ वफ़ात थी, पैदाइश है 858 और 922 में वो उसका कत्ल किया गया मंसूर हल्लाज को, मगर मुस्तर साहब ने उसमें 828 लिख दिया, वो गलत है, 858 होना चाहिए। प्रूफ की गलती है वो मुस्तर साहब, होता है हर एक के प्रूफ की गलती है। अच्छा अब आइए आगे, डिवाइन कॉमेडी जो दांते की है, अतालवी शायर डिवाइन कॉमेडी जिसकी बहुत मारूफ है, ये चूँकि जावेदनामा उसी बुनियाद पर लिखा गया है, जावेदनामे की बुनियाद है डिवाइन कॉमेडी। दांते जैसा वर्जिल को अपना रहनुमा बना के आसमानों की सैर करता है, उसी तरह इकबाल पीर रूमी को रहनुमा बना के आसमानों की सैर करते हैं। उसका अंदाज़ अलग है, इसका अंदाज़ अलग है, मगर एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, डिवाइन कॉमेडी में दांते ने क्या किया है मालूम है? नौज़बिल्लाह सुम्मा नौज़बिल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों को जहन्नम में बताया। हैरत की बात है, और इकबाल उस पर कोई एहतजाज कहीं दर्ज नहीं करते कहीं। ये तो सबसे पहले अजीज़ अहमद ने उसका तर्जुमा करते हुए मुझे बताया, और मैंने अपनी किताब अजीज़ अहमद कलमकार खुशखत में उसका जिक्र भी किया है, क्योंकि PhD का मेरा मौजू अजीज़ अहमद पर ही है, तो मैंने उसमें जिक्र कर दिया है कि सबसे पहले अजीज़ अहमद ने इस पर आमद उठाई। कैंडल, उसके जो कैंडल हैं और कैंटोस हैं, 3 कैंडल, और हर कैंडल में 33 और 34 कैंटोस होते हैं। इस तरह जुमला 100 कैंटोस है, उसमें 28वें कैंटोस में वो उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा जो भी हुआ है उसने इसमें बताया गया है। तो ये उसकी तरफ कहीं भी इकबाल ने कोई इशारा नहीं किया कि भाई ये क्या कैसे बताया इसमें, मगर उसकी पैरवी में उन्होंने पूरा जावेदनामा लिखा। अच्छा एक बात और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इकबाल कहते हैं कि मैं तो अंधों की तरह चलने लगा, दोष पर रूमी के हाथ अपना रखा, रूमी के कंधे पे हाथ रख के सफ़र कर रहे हैं। जहाँ दोस्त से मिलते हैं वो सबसे मिलते हैं ना, भरतरी अली से, हल्लाज से, इकबाल गालिब से, वो बहुत पूरी तफसील है। ये जो जहाँ दोस्त
विश्वामित्र के बारे में जहाँ दोस्त उन्होंने नाम दिया, बड़ा अच्छा नाम दिया, इकबाल ने दिया नाम, तो उसका तारीफ इकबाल मुस्तफा मिजाज ने उसका तर्जुमा यूँ किया है, बाल थे सर पर बंधे उड़ियाँ बदन, जिस पे था मारे सफ़ेद एक हल्का धन, वो उसके गले में एक सांप पड़ा हुआ था। ये आरिफ हिंदी जो उसका तारुफ, उसका खाका, उसका पैकर ऐसा खींचा है। एक बात और है, इकबाल ने जावेद नामे में, इससे पहले भी मैंने अर्ज किया है कि तकरीबन हर परवर्टेड जीनियस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, उससे इकबाल को बड़ी अकीदत है। मंसूर हल्लाज जिसने जो है ना अनल हक का नारा लगाता है, मैं खुदा हूँ बोलता, अल्लामा इकबाल को उससे अकीदत। कुर्रतुल-ऐन ताहिरा वो बाबी मज़हब इख्तियार करती है, उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है, मगर वो बाबी मज़हब छोड़ना नहीं चाहती, उससे इकबाल को अकीदत। और ईरानी मुस्तक जो था, जिसने कहा कि भाई ये इनफरादी जायदाद का तस्वुर हो और ठीक नहीं है, फलां नहीं है, उससे भी इकबाल को अकीदत, उसको भी एक किरदार बना के पेश करते हैं। नीत्शे जो मज़हब का इनकार करता और जो है फ़ौक़ुल बशर के तक़लीद करता है, उससे भी इकबाल को अकीदत। बहरहाल ये एक है चीज़ इकबाल के पास, तो इसका भी जो है ना इनके पास आता है इकबाल के पास। मुस्तर साहब ने बड़ा अच्छा तर्जुमा भी किया है। और एक है पयाम मशरिक़, उसके बाद पयाम मशरिक़ की तरफ हम आते हैं। पयाम मशरिक़ जो बड़ा अच्छा तर्जुमा किया, 1996 में ये मंजर आम पर आया। पयाम मशरिक़ इकबाल का एक शाहकार ये भी है। जावेद नामे के बाद मैं पयाम मशरिक़ पे आ रहा हूँ। ये 1996 में मंजर आम पर आया। गोएटे जो उसका द बेस्ट ऑर्चिडर दीवान मगरिब के नाम से गोएटे ने जो लिखा था, इकबाल उससे भी मुतासिर है। जर्मन शायर था, बहुत अच्छा शायर था, तो उससे इकबाल को बड़ी अकीदत। तो दीवान मगरिब जो 1819 में शायर हुआ था, तो उसके तकरीबन 100 बरस के बाद 1923 में इकबाल का पयाम मशरिक़ आया, जिसका तर्जुमा 1996 में मुस्तफा मिजाज साहब ने किया है। अच्छा, गोएटे उसको इस्लाम से बड़ी रग़बत थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी रग़बत थी। उसने अपनी एक नज़्म पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरबी में लिखा। वो अरबी जानता था, फ़ारसी जानता था। उसके दीवान में फ़ारसी तराजिम, फ़ारसी तराकीब, हाफिज़ का जिक्र है और फ़ारसी के तराकीब है, उसके उन्वानात फ़ारसी में है। ये है। अच्छा, इसमें मुस्तर साहब ने एक बात ख़ास कही है, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। उनका जुमला मैं कोट कर रहा हूँ मुस्तर साहब का, कि इस किताब के तर्जुमे में मैंने ज़्यादातर इस बात की कोशिश की है कि तर्जुमा सॉरी वो मानवी दोनों एतबार से मुताबिक असल रहे, कि यही तर्जुमे का उसूल अव्वली है, असल के मुताबिक रहे, यही उसूल है। चुनांचे इसके लिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि असल की बहर ही को कायम रखा जाए, जो इकबाल ने बहर इस्तेमाल की वही कायम रखा जाए, ये मुस्तर साहब कह रहे हैं। बहर के बदल जाने से तर्जुमे में हश्व व ज़वायद के दर आने का एहतिमाल रहता है, हश्व व ज़वायद आ जाए। लेकिन मुस्तर साहब ने ये इंतज़ाम बाकी नहीं रखा। एक मिसाल मैं देता हूँ। इकबाल का एक कथा है, पयाम मशरिक़ में आता है, बहल अफ़सानई पौछरोगे हदीस सोज़े आवाज़ गोशस्त मना परवाना दानम के जानश सख्त कोशो शोला नौशस्त। ये इकबाल का छोटी बहर है। बहल लफ्साने पौछरोगे हदीस सोज़े आवाज़ गोशस्त मना परवाना दानम के जानश सख्त कोशो शोला नौशस्त। इसका तर्जुमा मुस्तर साहब ने यूँ किया है, ज़रा बहर बड़ी हो गई है। हदीस सोच तो है सरबसर आधार गोश उसकी, न छेड़ है हम नशी हरगिज़ न छेड़ उसका अफसाना, जो खुद हो सख्त कोश और जोला जाने जो खुद हो सख्त कोश और जान शोला नोश हो जिसकी, वही परवाना ठहरेगा नज़र में मेरी परवाना। हदीस सोचे वो आधार गोशस्त, ये है असल में आधार गोशस्त। अब इसका तर्जुमा इतना बड़ा किया है बड़ी बहर में, लेकिन ये नाचिज़ रऊफ़ खैर ने भी तर्जुमा किया है पयाम मशरिक़ के 163 आदात का, तो इसको इसी छोटी बहर में मैंने कोशिश करने की कोशिश की है तर्जुमे की। ज़रा वो सुन लीजिए कि उस आतिश ज़ेर पाक का छोड़ किस्सा
तड़प जिसकी समात पर गरा हो, मैं उस परवाने को परवाना समझूं जो शोला नोश भी हो सख्त जा हो। ये उसी बहर में किया। 1-2 मिनट और ठहर जाइए। तो उसके अलावा इन तराजिम के अलावा ज़बूर अजम का तर्जुमा किया, कुछ चंद मखसूस एक आध गज़ल और एक आध बंदगी नामा वगैरह का, और कुछ और तर्जुमे भी किए हैं। ये सारे तराजिम एक सदाए दिलकुशा नाम की एक पूरी एक किताब में जमा कर दिए गए हैं, 2014 में छपी। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि मुफ्सर साहब के तारुफ के तौर पर कि ये इनके वालिद बुलंदशहर के रहने वाले थे, इनके दादा शिया थे और इनके वालिद सैयद ज़फ़र हुसैन थे, और इन्होंने खुद लिखा है कि मुफ्सर साहब के नाना अहले हदीस थे। मुफ्सर साहब के दादा शिया, नाना अहले हदीस, और ख़ुद मुफ्सर साहब ने कहा कि मैंने सुन्नी मसलक इख्तियार किया है। और मज़े की बात ये कि मुफ्सर साहब का एक लड़का दुबई में रहता है, वो अहले हदीस हो गया, सीने पे हाथ रफ़ा है उनके नमाज़ पढ़ता, अहले हदीस मसलक का हामिल हो गया। अच्छा, और ये मुफ्सर साहब ने इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए, शायर बक़ा लिखी और उनके मजमुआ मौसम संग और एक सुफ़न और ये शायरी का मुतबदल मजमुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और एक बात और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि साहब जो है बिल्कुल पढ़ तोड़ रहे हैं, तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए मुफ्सर साहब एक बड़े काबिल आदमी, हमारे हैदराबाद की एक बड़ी शख्सियत। इन्होंने नज़्म और नस्र में इनके मज़ामीन भी हैं। इनके इंतकाल के बाद ज़बान मनोखल्क़ नाम की एक किताब भी आई है, जिसमें इनके बारे में लिखे हुए पूरे पेश लफ्ज़ और मज़ामीन, और ख़ुद मुफ्सर साहब ने जिस किसी के खाके और मज़ामीन लिखे वो सब जमा है। लेकिन साहब अफसोस की बात तो ये है, मुफ्सर साहब के इंतकाल के बाद किसी अंजुमन ने उनका ताज़ियती जलसा नहीं किया, किसी रिसाले ने उनका गोशा नहीं निकाला। कितने अफसोस की बात है, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात पर। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान से गुजर गई, हमारे दरमियान से उठ गई। क्या एक ताज़ियती जलसे का मोहताज नहीं रहा हमारा शायर? इतना बड़ा शायर, इक़बालियात का माहिर, 4 इक़बाल के 4 शाहकारों का तर्जुमा इसने किया। किसने किया? किसी ने किया, हैदराबाद से किसी ने नहीं किया। हमने किया है, जैसे 163 क़तात के नाम से जो इक़बाल के पयाम मशरिक़ में लाले दूर के नाम से जो क़तात है 163, उसका तर्जुमा किया, बस वही बहुत हो गया हमारे लिए। ये हमारा बस उतना ही है। लेकिन मुफ्सर साहब ने पूरी जावेदनामे का कर दिया, पयाम मशरिक़ का कर दिया, अरमुग़ान हिजाज का कर दिया, बस बैत का अक़वाम शर्क़ का कर दिया। किसी अल्लाह के बंदे ने उनकी खिदमत का एहतराम नहीं किया। और साहब इतने पर्चे निकलते हैं, किसी रिसाले को ये तौफीक नहीं हुई कि उनका गोशा निकाले। एक 10-20 सफ़ात का एक गोशा नहीं निकल सकता मुफ्सर मजाज के लिए। कितने अफसोस की बात है, ये मुझे बड़ा दुख है। इसी बात से मैंने आज ये मुंतखब किया है कि मैं मुफ्सर साहब और इक़बाल के बारे में लिखूँ। ये अलग बात है कि मुफ्सर साहब ने कुछ ऐसा भी किया है कि मसनवी शरर शोलापुरी के नाम से फितना फसादाबादी के नाम से कुछ मसनवियाँ लिखी, जो हैदराबाद के शायरों के ख़िलाफ़ भी लिखे। मुझे मेरे बारे में मेरे ख़िलाफ़ भी लिखा हो। वो मसनवी नहीं, पता नहीं क्या सूझी उनको कि ये 2 मसनवियाँ लिख दिए हैदराबाद के शायरों अदीबों के ख़िलाफ़। भाई लिखा होगा, चलिए कि किसी कमज़ोर लहजे में लिख दिया होगा, लेकिन उनकी खिदमत तो है ना। मेरे खिलाफ भी लिखा, इसके बावजूद मैं उनके बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ, इतना बड़ा लेक्चर दे रहा हूँ। लेकिन है, बड़ी शख्सियत है, बहुत अच्छा कारनामा है, उनकी खिदमत का एहतराम किया जाना चाहिए। मैं इसी जज्बे के तहत मैंने आज ये लेक्चर मुफ्सर मजाज और इक़बाल इस उन्वान से मैंने लेक्चर दिया। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले तो मैं इस बात का जवाब दूँगा कि ताज़ियत का जलसा नहीं हुआ, यहाँ पे ताज़ियत हुई और ताज़ियत कराता थी। इसके अलावा मुझे जलसा क्या पता है, हमने तिलावत भी रखी थी। ये बात है कि इससे तशरीह नहीं हुई और हम मुस्तरदास के बहुत खतरनाक थे। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि मुस्तर मजाज मनसिब के दफ्तर में जब काम करते थे, उस वक्त ये आपस बताएँ माफ से बात, तो पहले गुरनाम तरीके से पीछे आके बैठते थे और चले जाते थे, जैसा कोई सामने आपके जैसा आके बैठे रहते। बाद में उनको पता चला कि मुस्तर मजाज साहब इक़बाल के बहुत बड़े शहनाई हैं और उनके बड़े कारनामे।
تو اس سے جب خواہش کی گئی تو پہلے تو انہوں نے تھوڑا سا نقل اس سے کام لیا، لیکن اس کے بعد ہم نے ان کے کئی خطابات رکھے، اور میرا جہاں تک اندازہ ہے ان کے خطابات جو ہے بڑے مقامی طور پہ سنے گئے، دوبارہ ان کی قدر کی گئی، اور ہمارے سالانہ جو جلسے ہوا کرتے تھے جیسے 100 اور 200 اور 300 جیسے وہ مدارس طے کرتے گئے، تو اس کا انہوں نے بہت ہی نمایاں حصہ لیا۔ حضرات، میں نے پہلے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پہلی تاریخ سے یہ محافل بن گئے۔ اب جو آپ کے سامنے اعلان کیا ہے اس کو میں پڑھنا نہیں چاہتا، بہت نہیں ہے، آپ یہ لیتے جائیں گے اور یہ دیکھیے کہ اب جتنے بھی اس میں محافل رہ گئے ہیں ان میں آپ ضرور شریک۔ یہ جو ہے اب اگلا خطاب جو ہے 27 مارچ کو قرآن پر اعتراضات باطل قوتوں سازش سے ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد تاریخ اسلام کانفرنس میں خطاب کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے 26 مارچ کو 29 مارچ کو بعد اثر خواتین کی تمدنی ذمہ داریاں ایک شرعی جائزہ مشہور معروف پروفیسر سینٹر کے انعامی یافتہ پروفیسر سید راشد نصیر احمد صاحب مخاطب کر رہے ہیں، شریعت انفارمیشن سروس کے 818 نشست، اور اسی طریقے سے ہماری آخری نشست 4 شنبہ 31 مارچ کو دہلی سے بنی، اور وہ ہے فکر اقبال کی ایک جہد پروفیسر خواجہ ناصر الدین صاحب کی نام مخاطب۔ مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ سے شامل فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحانك اللهم ربنا